السلام علیکم. کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ کیسے گزر رہے ہیں روزے؟ ٹھیک گزر رہے ہیں؟ الحمدللہ میرے بھی ٹھیک گزر رہے ہیں. کیوں جی؟ اثر بھی پڑنا چاہیے نا تھوڑا بہت. کھا کھا کے ہم لوگ اپنا کیا حال کر دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. ابھی میں آئی ہوں باہر سے گروسری کر کے، اور کچھ ابو کے لیے عید کا کرتا لینے گئی تھی، اور رش ہو گیا اس وقت تک. ابھی تک جو ہے نا کافی رش تھا. جب میں گئی تھی تو حالانکہ میں سویرے ہی چلی گئی تھی، میں 11 بجے میں نے کہا دکانیں کھل جائیں گی تو بس میں پہنچ جاتی ہوں تاکہ نا جلدی جلدی سے کام ہو جائے. بس گروسری کرنی ہے، تھوڑے سے فروٹس لینے ہیں، اور بس میں آ جاؤں گی. تو گروسری کرنے گئی ہوں تو وہاں پر جو ہے تو وہاں بھی رش شروع ہو گیا. اور اس کے بعد وہاں پر جہاں پر میں چیزیں لینے گئی تھی، کپڑا شپڑا، تو وہاں پر بھی رش شروع ہو گیا. اور ایک دم سے شروع ہو گیا. لوگ یہی سوچ کے میرے خیال آ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے تو زیادہ رش نہیں ہوگا، لیکن رش شروع ہو چکا ہے. گاڑیوں کے لیے ذرا تھوڑی مشکل پڑ گئی تھی، جگہ تھوڑی سی اب تنگ ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. لاہور میں اب جب چھٹیاں ہوں گی اور لوگ آنا شروع ہوں گے تو پھر اور رش ہو جائے گا. اور ہم لوگوں نے بھی آخری وقت پہ ہی چیزیں لینی ہوتی ہیں. ہے نا، چاند رات پہ جا کے چیزیں لیتے ہیں، چاند رات پہ جا کے کپڑے لیتے ہیں، اور پھر بہت رش ہوتا ہے وہاں پر. اور مشکل بھی پڑی ہوتی ہے، دکانداروں کو بھی مشکل پڑی ہوتی ہے، اور ہمیں بھی مشکل پڑی ہوتی ہے، لیکن ہم نے تو باہر نہیں آنا نا. تو جناب یہ ہے کہ راستے میں بھی رش تھا. اور ابھی جو ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اسکول وغیرہ تو کھلے ہی ہیں نا، تو اس لیے رش تو موجود ہے اور سب کچھ چل رہا ہے. لوگ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اپنی چیزیں بھی لے رہے ہیں، آفس بھی جا رہے ہیں. تو آج نہیں، آج تو سنڈے نہیں، آج تو سیٹرڈے ہے. آج کدھر سے اسکول کالج؟ آج تو کوئی اسکول کالج نہیں ہے. اچھا اچھا جی جی جی. جبھی میں نے اپنے بھائی کو فون کیا میں نے کہا ابو کا سائز میں غلط نہ لے لوں، ویسے تو مجھے پتا تھا میڈیم ہے. میں نے کہا کیا سائز ہے؟ تو سو رہا تھا. میں نے کہا ہے تم سو رہے ہو؟ کہتے ہیں ہاں میں سو رہا ہوں. تو پھر وہ آج تو چھٹی ہے، سیٹرڈے ہے. دیکھیں ہم لوگ جو اسکول کالج نہیں جاتے تو کبھی کبھی ہم جو ہے تو یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ آج سنڈے ہے، کہ آج سیٹرڈے ہے. جن لوگوں کی چھٹی ہوتی ہے ان کو تو پتہ ہوتا ہے اچھی طرح کہ اب چھٹی ہونے والی ہے نا. جیسے کہ محمد اور احمد کے پیپرز ہو رہے ہیں تو انہیں پتہ تھا کہ سیٹرڈے اور سنڈے کو جو ہے تو چھٹی ہونی ہے. تو پڑھائیاں کر رہے ہیں وہ لوگ بھی خوب زور و شور سے. اور بس میں جو ہوں تو گاڑی جو ہے بڑے عرصے سے خود ہی چلا رہی ہوں. جہاں جاتی آتی ہوں تو مجھے تو بڑا ہی فائدہ ہوتا ہے. جب دل کیا تو گاڑی پکڑی اور چل پڑی. میرا پروگرام تھا کہ میں نے جانا ہے آج، اور بس اٹھی ہوں اور بس گاڑی صاف کی ہے، کروائی ہے رادر، اور بس میں چلی گئی ہوں. اور گاڑی جو ہے نا چلانا یہ سیکھنا آنا چاہیے سارے لوگوں کو، اور سب بچیوں کو ضرور آنا چاہیے. میں تو بہت دفعہ یہ کہہ بھی چکی ہوں. میں نے بہت چھوٹی عمر میں گاڑی چلانا سیکھ لی تھی. میرے ابو جو تھے نا، میں ہمیشہ ان کا ذکر اس لیے کرتی ہوں کہ وہ ہمیشہ ہر چیز میں بیک اپ کرتے تھے. آلویز آلویز ہے گاڑی ہے، وہ دوسری گاڑی بھی اگر ہے، لیکن نہیں، آپ اپنا سیکھو، اپنا چلاؤ. اسکول کے زمانے سے آپ سوچیں اب مجھے کتنا ٹائم ہو گیا ہے. 75 میں تو میں نے میٹرک کیا تھا. بس مجھے یہ ایک سال یاد ہے کہ میں نے 75 میں میٹرک کیا تھا. تو اس سے بھی سمجھے میں نے 2 سال پہلے تو گاڑی چلانا سیکھ لی تھی. سکھا دیتے تھے ابو، کہتے تھے چلاؤ. ہم لوگ منگلہ میں تھے اور وہاں پر جو ہے تو اس طرح زیادہ ٹریفک نہیں ہوتا تھا، تو وہاں پر چلانی سیکھ لی اور سڑکوں پہ جاتے تھے. اسی طرح میں نے اپنے بچوں کو بھی بڑی جلدی سکھائی ہے گاڑی. اسکولوں میں جاتے تھے تو میں کہتی تھی آ جاؤ. ملیر میں خاص ایک خالی میدان تھا تو میں وہاں لے جاتی تھی، میں کہتی تھی آؤ. تو سب کو میں نے سکھائی ہے. تو گاڑی ضرور سیکھیں، گاڑی چلانا ضرور سیکھیں، اور اپنے بچوں کو ضروری سکھائیں اور انہیں بیک اپ کریں، اور ڈرے نہیں. جب ڈر جاتا ہے نا انسان تو بس پھر وہ ڈر کے بیٹھ جاتا ہے. تو مجھے اب کتنا سہولت ہوتی ہے. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے میں کسی کے منتیں ترلے کروں کہ بھائی ہے کہ نہیں، ابا ہے کہ نہیں، کوئی بھی ہے کہ نہیں. بس ٹھیک ہے، اپنی گاڑی پکڑی اور چل پڑی اور اپنا کام کر لیا جب بھی دل کیا، وین ایور، چاہے سب سو رہے ہوں، کیونکہ چھٹی والے دن تو لوگ سو رہے ہوتے ہیں اکثر. تو میں اپنا کام کر لیتی ہوں، مجھے عادت ہے، میں صبح صبح اپنے سارے کام کر لیتی ہوں. تو بس گاڑی کے جو ہے نا چلانے کے اصولوں پہ بس پابندی کرنی چاہیے ضرور. اور ہارن جو ہے تو بے تکے نہیں بجانے چاہیے. میں ایک دفعہ امریکہ میں تھی تو ایک سٹور پہ گئی، وہاں پر کچھ لے رہی تھی تو ایک وہاں کی امریکن خاتون میرے پاس آئی اور سوری کر رہی تھی. میں نے کہا آپ کس بات پہ سوری کر رہی ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. کہتی ہے میں نے آپ کے اوپر، آپ گزری تھی اور میں نے آپ کے اوپر ہارن بجا دیا غلطی سے. یعنی کہ اس کو اتنا برا لگا کہ ہارن میرے اوپر بج گیا، تو وہ میرے سے خاص سوری کرنے آئی.
تو پھر میں نے اسے کہا کہ نہیں وہ میں نہیں تھی، شاید کوئی اور ہوگی، کیونکہ شلوار قمیض ہو سکتا ہے کسی اور نے پہنی ہو، وہاں پر پہنتے ہیں لوگ، تو اس لیے میں بھی پہنتی تھی. تو پھر میں نے اسے کہا، لیکن بات یہ ہے کہ ہاں تو ہم لوگ بالکل خیال نہیں کرتے. ذرا سی دیر کے لیے کوئی آگے گاڑی رکی ہے تو آگے جو گاڑی رکی ہے وہ کسی وجہ سے ہی رکی ہوگی نا، ایسی شوقیہ فنکار تو نہیں ہوگی. تو پیچھے سے ہارن بجنے شروع ہو جاتے ہیں، پی پی پی. بھئی تھوڑا سا صبر کر لیں آپ، تھوڑا سا رک جائیں. کیا مسئلہ ہے، آگے جو کوئی رکا ہوا ہے تو کسی وجہ سے رکا ہوا ہوگا، ہے نا. اور اسی طرح ہم زیبرا کراسنگ پہ گاڑی کھڑی کر لیتے ہیں. میں نے بہت سی گاڑیوں کو دیکھا، یہاں لاہور میں اور بڑے شہروں میں تو چالان ہو جاتے ہیں، چھوٹے شہروں میں شاید نہیں ہوتے ہوں گے، لیکن یہ عادت ڈالنے کی بات ہے نا. اصول تو ہونے چاہیے نا زندگی میں، ہر جگہ پہ اصولوں کی پابندی کرنی چاہیے. تو گاڑی میں فاصلہ رکھ کے چلانا چاہیے، ہے نا. ہم لوگ گاڑی کے اوپر گاڑی چڑھائی ہوتی ہے، پیچھے سے ہارن دے رہے ہوتے ہیں، پیچھے سے رات ہو تو لائٹس دے رہے ہوتے ہیں، دیے جاتے ہیں پیچھے سے. اب جو بیچارے ڈرائیور کوئی پریشان ہونے والا ہو تو وہ پریشان ہو جائے، وہ پھر بیچارہ جو ہے نا کسی نہ کسی طرح راستہ دینے کی کوشش کرتا ہے. کئی دفعہ نہیں ہوتی جگہ راستہ دینے کی، لیکن پھر جو ہے نا یہ کام تو پیشنس کا ہے. ڈرائیونگ جو ہے نا بس یہ پیشنس کا کام ہے. تو ابھی بڑا رش ہو گیا اور آہستہ آہستہ عید پہ بھی رش ہو جانا ہے، تو اصولوں کی پابندی کریں، انڈیکیٹر ضرور دیں. بڑے بڑے لوگ میں نے دیکھے انڈیکیٹر نہیں دیتے، اور میرا اپنا بیٹا ایسے ہی کرتا ہے. کئی دفعہ مجھے اسے کہنا پڑتا ہے، میں نے کہا تم کرتے کیا ہو، تم جہاز کیا چلاتے ہوگے، جہاز میں کیسے انڈیکیٹر دیتے ہوگے. جہاز میں انڈیکیٹر نہیں ہوں گے، پر جو کچھ بھی ہوگا تو ہر چیز کو اصولوں کی پابندی کے ساتھ کام کرے تو پھر زندگی آسان رہتی ہے نا. تو اصول تو کام آتے ہیں، اصولوں کے بغیر تو کوئی زندگی ہی نہیں ہے، کوئی جینا نہیں ہے. تو فاصلہ رکھ کے چلنا چاہیے. اور خاص طور پہ بارش ہو، ہے نا، اور برف ہو تو کتنی جو اسکڈ کر جاتی ہیں گاڑیاں، مری وغیرہ میں اکثر ایسے ہوتا ہے. تو ہم لوگ بھی جب مشیگن میں تھے وہاں پر بہت برف پڑتی تھی، امریکہ میں مشیگن میں. تو جہاز آ گیا. آج کل تو لوگ عید کے لیے آ رہے ہوں گے، میرے بچیوں نے بھی آنا ہے انشاءاللہ عید کے لیے جہاز میں، تو مجھے بھی انتظار ہے انشاءاللہ تعالی. تو وہاں مشیگن میں اتنی سخت سردی ہوتی تھی اور اتنی برفیں پڑتی تھی اور مجھے گاڑی بھی چلانی پڑتی تھی وہاں پر وقت بے وقت. اور وہاں پر میں نے لائسنس حاصل کیا تھا، اور ظاہر ہے بغیر لائسنس کے اور بغیر اجازت کے تو گاڑی نہیں چلا سکتے، لیکن میں نے اندر جو ہم جہاں رہتے تھے نا وہاں میں نے چلانی شروع کر دی تھی، کیونکہ وہاں پر لیفٹ ہینڈ ڈرائیو تھی تو اس کے لیے بھی تو پریکٹس چاہیے تھی نا. تو گاڑی ہم نے لے لی اور پھر اس کے بعد یہ کیا کہ چپ کر کے جو ہے نا میں اس کو اندر چلا لیتی تھی تاکہ مجھے پریکٹس ہو جائے. تو سب کہتے تھے تو بڑی بہادر ہے، تجھے ڈر نہیں لگتا. میں نے کہا ڈرنا کیا ہے، بس اب سیکھنی ہے تو سیکھنی ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے ٹیسٹ دیا تو پھر میں جلدی سے پاس ہو گئی. تو وہاں میں نے خوب چلائی گاڑی اور موٹر ویز پہ بھی چلائی، اور الحمدللہ کبھی جو ہے نا ٹکر نہیں ہوئی، کبھی جو ہے تو وہ حادثہ نہیں ہوا. اس کی صرف وجہ یہی ہے کہ میں نے سکون سے ہمیشہ گاڑی چلائی ہے، میں نے کبھی پریشانی نہیں کی اور میں نے تیز نہیں کی. ہمیشہ سپیڈ لیمٹس میں رہ کے گاڑی چلانی چاہیے، تو کبھی بھی ٹکراؤ نہیں ہوگا. زندگی میں بھی کبھی ٹکراؤ نہیں ہوگا اگر سپیڈ لمٹ میں رہ کر ہم زندگی گزاریں. تو ٹکراؤ تو وہاں ہوتے ہیں نا جب ہم لمٹس کراس کر جاتے ہیں، ہے نا. وہ لمٹس کوئی بھی ہو سکتی ہیں. تو بڑے آرام سے میں نے گاڑی چلائی ہے. میں نے بچوں کو اپنے ساروں کو میں نے اپنی خود ہی گاڑی چلانی سکھائی ہے، کیونکہ گاڑی چلانا بہت ضروری ہے. میری جو کچھ فرینڈز ہیں نا انہوں نے گاڑی چلا کے سیکھ کے چھوڑ دی. انہوں نے باقاعدہ جا کے ڈرائیونگ سکول سے گاڑی چلانی سیکھی، پیسے دیے. ایک میری فرینڈ نے تو 2 دفعہ دیے، شاید وہ دیکھ بھی رہی ہو. پھر کہتی تھی سڑک پہ آ کے میرے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں، بھئی مجھے بڑا ڈر لگتا ہے، گاڑیاں ادھر سے آ رہی ہیں ادھر سے آ رہی ہیں تو نہیں ہے نا. زندگی میں ڈرنا ہے تو پھر زندگی میں کیسی زندگی گزارنی ہے، زندگی تو ایسے نہیں گزر سکتی. تو ڈرائیونگ میں جو ہے نا ہمت کرنی پڑتی ہے. کون کون دیکھ رہا ہے مجھے؟ تو کمنٹس تو کریں نا، آپ دیکھ رہے ہیں لیکن کمنٹس تو کریں، مجھے نظر آ رہا ہے کون کون دیکھ رہا ہے. لیکن کمنٹ کریں تو مجھے اچھا لگے گا، ہے نا. میں ایسے نہیں بول رہی، اب گلا بھی جو ہے نا روزے میں سوکھ جاتا ہے. اور گرمی بھی ہو گئی ہے، اور آج لاہور میں اس وقت گرمی ہے. اور میں ابھی آئی ہوں، میں گاڑی سے ابھی اتری ہوں، بیگ شیگ پیچھے ہی پڑا ہوا ہے. میں نے کہا چلے ذرا 2 ہاتھ کر لے، 2 باتیں کر لے، کیونکہ پھر باتیں ہوتی نہیں ہیں. روزہ اس وقت جو ہے نا ذرا تھوڑا سا لگنا شروع ہو جاتا ہے نا. تھوڑا سا دل کرتا ہے کہ اب تھوڑا آرام کر لیں. تو آج تو خیر میں تھوڑا آرام سے اٹھی ہوں، نماز کے بعد سو گئی، ورنہ تو میں نماز کے بعد پھر اگر نہ سوؤں تو پھر اس وقت تک کافی ڈاؤن ہو جاتا ہے انسان. تو آپ لوگ بھی آج کل چھٹیاں ہیں تو چھٹی میں اس وقت تو آرام کر ہی رہے ہوں گے، لیکن ہے نا اب تو دیر ہو گئی ہے. کچھ لوگ 1 بجے تک سوئے رہتے ہیں. ہاں تو ٹھیک ہے، پھر جب روزہ ہے، جب کچھ کرنا نہیں ہے تو اس کے بعد پھر جاگتے رہتے ہیں نا. تو جیسے مرضی زندگی گزاریں، سکون سے گزاریں، لیکن بس پابندیوں کے ساتھ جو ہے نا
گزارے. یہ ہمارا ادھر ایک گھر ہے نا, میں بھی وہاں سے گزری ہوں, میں اس گھر کے باہر سے جب بھی گزرتی ہوں نا تو مجھے ان کا ہارن یاد آتا ہے. آپ یقین کریں گی, میری بیٹی یہاں پر میڈیکل کر رہی تھی, اب اس کی شادی ہو گئی, اب اس کی شادی کو 8 سال ہو گئے کہ 9-10 سال ہو گئے, نہیں زیادہ ہو گئے, ہاں 10 سال ہو گئے, لیکن وہ گھر ابھی ویسی کا ویسا ہے. وہاں پر ہارن اسی طرح رات کو 11-12 بجے بجتے ہیں, اور وہاں پر 11 بجے اینڈ ٹائم پہ, اور اسی طرح جو ہے نا محلے والے جو ہے تنگ ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے اپنا وتیرہ نہیں بدلا. ان کی ہمسائی تھی ایک, اب بہت ہی پیاری خاتون تھی, وہ فوت ہو گئی ہے, لیکن وہ مجھے کہتی ہوتی تھی, سیمی میں اتنا تنگ آتی ہوں ان کے ہارن سے. رات کو 11 بجے ہم لوگ سوئے ہوتے ہیں, اور یہ گیٹ پہ آ کے, میرا خیال ہے وہ کہیں ان کی کوئی شاپ وغیرہ ہے کوئی, اور وہ آ کے جو ہے تو پھر گیٹ کھلوانے کے لیے ہارن کرتے ہیں. اپنے پاس چابی کیوں نہیں رکھتے؟ میں نے پاس تو اپنے چابی ہوتی ہے, اور میں تو کوئی ہارن نہیں کرتی. میں گیٹ کے باہر گاڑی کھڑی کرتی ہوں, اپنی چابی سے گیٹ کھولتی ہوں چھوٹا والا, اور اس کے بعد بڑا کھولتی ہوں, اور آرام سے میں اندر آ جاتی ہوں. تو محلے والوں کو ضرور بتانا ہے کہ میں آ گئی ہوں. ان لوگوں نے اتنا تنگ کیا ہوا ہے, اور آج تک ابھی تک ان کا یہی حال ہے. ایک دفعہ تو مجھے بڑا سخت دل کیا کہ میں جاؤں اور جا کے جو ہے نا ان سے بات کروں. میں نے, میری بیٹی کہنے لگی, رہنے دے ماما رہنے دے, آپ کیا کہہ رہی ہیں. میں نے کہا یہ کرتے کیا ہے, ان کو کوئی احساس ہی نہیں ہے, کوئی انہیں کچھ کہتا نہیں ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی کو کچھ کہتا نہیں ہے تو اس کو احساس ہوتا ہی نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ وہ غلط کام کر رہا ہے. اب بتائیں کہ وہ خاتون میری بیچاری جو ان کی ہمسائی تھی وہ فوت ہو گئیں. وہ کہتی ہوتی تھی, میری بیٹی ہے وہ باہر رہتی ہوتی تھی, باہر سے آتی ہوتی تھی, غالباً ترکی میں رہتی تھی. تو وہ کہتی ہے کہ جب وہ آتی ہے تو رات کو اسی طرح ہارن بجتے ہیں, اس کا بچہ سویا ہوتا ہے اور وہ بیچارہ روتا ہے, اٹھ جاتا ہے اور پھر روتا ہے. تو میں نے تو اسے کہا تھا, میں نے کہا آپ کے تو ہمسائے ہیں, آپ جا کے بتائیں. تو یہ رولز جو زندگی میں رہنے کے ہیں, ٹریفک رولز ہیں یا زندگی میں رہنے کے, ہم ہارن کہیں بھی بجائیں کتنا برا لگتا ہے. ایک دفعہ اسی طرح ہاسپٹل میں تھی میں, مجھے باہر سے بہت زور سے آواز آئی ہارن بجانے کی. تو حالانکہ باہر لکھا ہوتا ہے ہسپتالوں کے کہ ہارن نہیں بجانا. زور سے, پتہ نہیں کوئی خاص کوئی مسئلہ ہوگا, ورنہ تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں سے ہسپتال سے ہارن نہیں بجانا چاہیے. اوکے فائن, کیا فرق پڑتا ہے, ہم نے کون سا اصولوں کی باقی پابندیاں کر لی ہیں. اصولوں کی پابندی سے کہ میں جو چیز میں فروٹس نہیں لا رہی تھی میں, لیکن اب ابو ساتھ ہوتے ہیں تو پھر فروٹ تو چاہیے ہوتا ہے نا, ان کے لیے تو ضروری ہی چاہیے. تو میں گئی ہوں. کیلوں کا کیا حال ہے, او ہو خربوزہ, میں تو صرف کیلا اور خربوزہ ہی لائی ہوں کیونکہ سیب تو گھر میں موجود تھے. تو لیکن یہ کہ بہت ہی مہنگا ہے, تو لے آئی ہوں میں دل پہ پتھر رکھ کے. لیکن یہ کہ حالات کافی خراب ہو گئے ہیں, بہت چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے ہمارے اوپر. میں تو یہی سوچتی ہوں کہ ہم لوگ تو اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے توفیق تو لے آتے ہیں, لیکن یہ کہ باقی جو لوگ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے تو بہت مشکل ہے. تو ان سب کی مدد کرنی چاہیے ہمیں, جن لوگوں کی جتنی بھی کر سکتے ہیں. آٹا ہے تو وہ ناپید ہو چکا ہے, مل ہی نہیں رہا, اور نہیں تو اپنے وہ اس کے نرخوں پہ مل رہا ہے. اور اپنے میں نے کہا 10 کلو کا دے دے جی, 10 کلو کا تو نہیں مل رہا, 15 کلو کا آپ لے جائیں. تو پھر میں 15 کلو کا لے آئی, میں نے کچھ دینے تھے تو پھر میں نے 15 کلو کے لے لیے. میں نے کہا چلو ان کے تھیلے بنا لیں گے, جو بھی کرنا ہے. لیکن یہ کہ اپنی مرضی سے وہ کہتے ہیں کہ یہ لے لیں, یہ ہے, یہ چیز نہیں ہے, تو پھر انسان کدھر جائے, ہے نا. تو بس رمضان میں یہ ہے کہ کوشش کریں, عبادت کریں, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا بڑے آرام سے وزن کم ہو سکتا ہے. ایک میں آپ کو ٹپ دینی ہے, اس کا طریقہ بس یہی ہے کہ سحری پہ ذرا کم کھائیں, اور ذرا یہ چٹپٹی چیزیں جو پیٹ خراب کرتی ہیں اور یہ تلی ہوئی چیزیں, ان سے پرہیز کریں. میں اپنا تجربہ بتانا چاہ رہی تھی. ایکچولی جو میں آئی تھی نا, میں کدھر سے کدھر پہنچ گئی, وہ وہاں سے آئی تھی تو مجھے ڈرائیونگ یاد آ گئی, اور ڈرائیونگ سے پھر خربوزے اور یاد آ گیا. اصل میں بات ہی کرنا چاہ رہی تھی کہ میں نے نا اپنے رمضان میں اب کیا کیا ہے کہ میں سحری پہ جو ہے نا جو کا دلیا کھاتی ہوں, اور ساتھ میں ابلا وانڈا, اور اگر کیلا ہو تو دلیے میں کیلا ڈال لیتی ہوں. تو اتنا لائٹ اور اتنا اچھا. تو کل میں نے ایسے ہی کہا, میں نے کہا چلو ذرا ایسی مجھے فیلنگ تھوڑی سی کمی ہو گئی ہے نا. دیکھیں ایک میل تو ہمارا کم ہو جاتا ہے نا. اب ہم صبح بھی کھاتے ہیں, ہم دوپہر بھی کھاتے ہیں, ہم رات کو بھی کھاتے ہیں, ہم درمیان میں بھی چرتے رہتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں نا ہماری صحت کے لیے کتنا اچھا ہے روزہ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ ایک بہت اچھی چیز بنائی ہوئی ہے. زبردستی جو ہے نا ہم لوگ پھر رکھتے ہیں, ظاہر ہے کہ اسلام میں ہے تو پھر ہم رکھتے ہیں, ویسے تو ہم چرتے ہی رہتے ہیں. تو اب سحری ہوتی ہے اور صرف افطاری ہوتی ہے. تو شروع میں تو چند دن میں نے پکوڑے تھوڑے سے بنائے, کیونکہ میں نے کہا باقیوں کا کیا قصور ہے. لیکن اب میں نے کل پرسوں تو پکوڑے بھی نہیں بنائے, میں نے کہا رہنے دیں, کوئی چیز تلی ہوئی کھانی ہی نہیں ہے. بس کھانا کھایا, ساتھ میں دہی لے لیا, اسی طرح سحری پہ ہلکا پھلکا کھایا. تو وزن میں کمی آنی شروع ہو گئی ہے, جو کہ میری کبھی بھی نہیں آئی.
ہمیشہ رمضان میں کہتی ہوں کہ کیوں نہیں کم ہو رہا، وزن کیوں نہیں کم ہو رہا؟ لیکن کیوں، کیسے کم ہوگا جب ہم اپنے اوپر قابو ہی نہیں پائیں گے، جب ہم سموسے پکوڑے ہر چیز کھا جائیں گے اور پھر کھاتے چلے جائیں گے سحری تک۔ تو اس دفعہ میں نے ذرا کوشش کی ہے، تو کوشش کا جو ہے نا نتیجہ نکل رہا ہے، اور نتیجہ نکلنا چاہیے۔ کل میری بہن بھی آئی تو وہ بھی مجھے لگ رہا تھا کہ اس کا بھی وزن کم ہوا ہوا ہے، تو وہ بھی سحری پہ بہت ہی ہلکا پھلکا کھاتی ہے، وہ تو اور ہی ہلکا کھاتی ہے۔ تو بس یہ ہے کہ اپنا خیال رکھیں، اور جن لوگوں کو وزن کم کرنا ہے نا تو وہ اپنے آپ کو ایک تو مصروف رکھیں، یہ نہیں کہ بس پڑے رہیں ٹی وی کے آگے اور کچھ نہ کریں، تھوڑا سا ایکٹیو بھی ہونا ضروری ہے۔ میں نا واک کرتی ہوں، میں نے کیا کیا ہے کہ افطاری سے پہلے میں چلی جاتی ہوں واک پہ، کچھ 5:15 کے قریب میں جاتی ہوں، آدھا گھنٹہ واک کر لیتی ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ واک کرنا جو ہے نا آپ کے لیے بہت اچھا ہے، اور وزن کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ تو اس وقت اچھا لگتا ہے مجھے، اور مجھے خود فیلنگ ہوتی ہے کہ میں جو ہے نا لائٹ فیل کر رہی ہوں۔ تو دس از دا بیسٹ ٹائم اینڈ دس از دا بیسٹ وے ٹو لوز ویٹ۔ تو ٹرائی کیجئے، ابھی ہے ٹائم پڑا ہوا ہے، آدھے روزے گزر گئے، آدھے تو ہیں ابھی۔ تو بس اگر یہ تلی ہوئی چیزیں اور یہ جو ہم زیادہ چاٹ مسالے اور مرچ مسالے ڈال لیتے ہیں نا، یہ بھی کام خراب کرتے ہیں۔ تو ان سے بھی اگر پرہیز ہو جائے نا، اگر پیٹ ہلکا پھلکا ہو جائے، اور دلیے سے بڑا ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، نہ کوئی ڈکاریں، نہ کوئی پیٹ خراب۔ مجھے ایسی فیلنگ ہوتی ہے دلیا کھا کے، میں اس دن کسی کو بتا رہی تھی، جیسے پیٹ خوش ہو رہا ہے، پیٹ از ہیپی، اسٹمک از ہیپی، اینڈ وین اسٹمک از ہیپی یو آر ہیپی، ایوری تھنگ از ہیپی۔ کیونکہ سارا دار و مدار ہماری زندگی میں جو ہے نا خوشی کا، میں کہتی ہوں یہ پیٹ ہے۔ ہم پیٹ کو ہی خوش کرتے رہتے ہیں، جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہم کچھ کھانا کھاتے ہیں، کچھ نیا بنا کے، کچھ باہر جا کے، ہے نا، اپنوں کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں۔ لیکن یہ جو باہر کا کام ہے نا، یہ بڑا خراب ہے۔ باہر کی جو چیزیں ہیں نا کچھ اچھی نہیں ہیں، صاف ستھری نہیں ہے، صفائی ستھرائی کا تو کوئی ہے ہی نہیں، کانسیپٹ ہی نہیں ہے، ہے نا۔ وہ میرا بیٹا ایک دن اسی طرح باہر گیا، کہیں کسی ہوٹل کے باہر بیٹھا تھا، کوئی ویٹ کر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ وہ کس طرح چیزیں پک رہی ہیں۔ اس کے بعد اس کا اتنا دل خراب ہوا، اتنا دل خراب ہوا، کہتا ہے ماما اتنا دل خراب ہوا کہ وہ کس طرح کیا کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا اسی طرح کرتے ہیں۔ فرزانہ محمود آئی ہیں، السلام علیکم۔ واو، کہتی ہے میں تو سحری کے بعد واک کرتی ہوں، دیٹس گریٹ۔ سحری کے بعد واک کرنا بہت اچھا ہے، لیکن میں تو سحری کے بعد باہر نہیں نکلتی، میں کہتی ہوں پتہ نہیں کیا حالات ہو، ڈر لگتا ہے، تو اس لیے میں شام کو کر لیتی ہوں۔ لیکن بہت اچھا ہے، سحری کے بعد تو بیسٹ ہے نا، اس وقت آپ نے فریش کھایا ہوتا ہے، وہ تھوڑا نیچے بھی ہو جاتا ہے، اینڈ یو فیل لائٹ، بہت اچھا لگتا ہے۔ تو واک کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کل مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے ذرا تھوڑا روزہ لگ رہا ہے اور مجھے شیطان نے کہا کہ چھوڑو آج واک نہ کرو، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، میں نے واک کرنی ہے۔ جب میں باہر نکل آئی تو بڑا اچھا موسم تھا، شام کو بہت اچھا ہو جاتا ہے، اگرچہ دھوپ بھی تھی، 5:15 بجے دھوپ ڈھلی نہیں تھی۔ میں نے کہا میں جلدی نکل آتی ہوں، لیکن خیر ہے، پھر تھوڑی سی چھاؤں میں، درختوں کی چھاؤں میں واک کر لیتی ہوں، پھر آہستہ آہستہ میرے سامنے ہی دھوپ ڈھلتی ہے، اور پھر مجھے نظر آتا ہے کیا ہو رہا ہے، تو اچھا لگتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کھانے منگوائے ہوتے ہیں، تو وہ آرڈر جو کیے ہوتے ہیں تو وہ آ کے ریسیو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں نا ذرا، بھی ہم لوگ گھر سے کھانا کیوں نہیں بناتے اور کیوں نہیں کھاتے، ہم کیوں باہر کا کھاتے ہیں؟ باہر کا بہت خراب ہوتا ہے، پیٹ تو پکا پکا خراب کرتا ہے، فریش نہیں ہوتا۔ یہ لوگ چیزیں لا کے رکھ لیتے ہیں، سٹور کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہم لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ ہاں ذائقہ اچھا ہوتا ہے، یہ جو زبان کا ذائقہ ہے نا، یہی تو خراب کرتا ہے سارا کچھ۔ سارے معاملات اس زبان سے شروع ہوتے ہیں اور زبان پہ ہی ختم ہوتے ہیں، یہ زبان بڑا کام خراب کرتی ہے۔ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، مجھے یہ بات بہت دفعہ یاد آتی ہے، آج آپ سے میں بات کرتے کرتے مجھے یاد آ گئی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ میری خالہ ملتان میں تھی، گائنیکولوجسٹ ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، آپ سے میں ملاقات بھی کراتی رہتی ہوں، وہ ان کی پوسٹنگ تھی تو میں ان کے پاس گئی بھی تھی۔ تو شام کو پھر یہ لوگ اپنی کر سکتے ہیں پریکٹس، تو پرائیویٹ پریکٹس کر سکتے تھے اس وقت، آج کل کا مجھے معلوم نہیں ہے۔ تو میں ان کے ساتھ چلی جاتی تھی، کہتی تھی آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھ جاؤ نا۔ تو وہاں پر ایک اماں جی آتی تھی، بڑی پیاری اماں جی تھی، اور ان کو نا کوئی کینسر تھا، کوئی انتڑیوں کا، کوئی بڑا سیریس قسم کا نا۔ تو وہ خالہ کے پاس آتی تھی، کہتی تھی کہ میں نے نا آپ سے بات کر کے نا، آپ اتنی پیاری بات کرتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ میں بیمار ہی نہیں ہوں۔ تو خالہ ان کو مشورے دیتی تھی، انہیں کہتی تھی کہ کھانا باہر کا نہ کھائیں، اور یہ گند بلا نہ کھائیں، اور یہ جو چیزیں ہیں یہ خراب کرتی ہیں۔ اور کہتی تھی، مجھے ابھی تک اس کی بات یاد ہے، کہتی تھی اے زبان ہے نا جیڑا ایدا جیڑا مزہ ہے نا او دا میں کی کرا، یہ زبان ہی کام خراب کرتی ہے، اس کا مطلب یہ تھا۔ تو وہ ہم کھا لیتے ہیں،
تو پھر وہ خالہ سے پیار سے بات کرتی تھی، تو کہتی تھی کہ تمہاری زبان اور تمہارا پیار جو ہے نا مجھے بس لے آتا ہے تمہارے ساتھ بات کرتی تھی. حالانکہ ان کو پتہ تھا کہ حالات اب کافی ان کے بیچاری کے خراب تھے. اس وقت مجھے یاد ہے خالہ کے لیے ایک وہ اتنا پیارا سا پرفیوم بھی لے کے آئی تھی، صرف پیار، پیار تھا ان کا. لیکن وہ بیچاری بڑی بیمار تھی، اور اس کی یہ بات مجھے کئی دفعہ یاد آتی ہے کہ زبان کا مزہ. تو یہ جو زبان کے مزے ہیں نا، یہی ہمیں لے ڈوبتے ہیں. یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں نا، اسپیشلی پیٹ کی، آنتوں کی، اور بھی اسی قسم کی، تو اس کا خوراک کے ساتھ کافی گہرا تعلق ہے. اور میرے بہت قریب کوئی ہیں، انہوں نے ان کو بھی اسی طرح سٹمک کا سیریس کینسر ہوا، اور وہ اسی لیے کہ وہ بہت شوقین تھے باہر کھانا کھانے کے، بہت کھاتے تھے، اور خوب مرچیں ڈلوا کے، تریاں ڈلوا کے. جو تریاں ہوتی ہیں پتہ ہے نا آپ کو کیا ہوتی ہیں؟ یہ گھی میں انہوں نے مسالے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں، اور گھی کو تل کے نا الگ سے رکھا ہوتا ہے. یہ مجھے بعد میں پتہ چلا، یہاں لاہور آ کے پتہ چلا ہے، کیونکہ یہ لاہوریوں کو بہت شوق ہے تریاں ڈلوانا. سالن بنوائیں گے، سالن ڈالیں گے بازار کا، اور اسے کہیں گے الگ سے تری ڈال دو، تو پھر وہ الگ سے تری ڈال دیتے ہیں. یہ عبداللہ کرتا تھا، میرا بیٹا بہت کرتا تھا، اور پھر میں جو ہوں نا اس کو بہت ڈانٹتی تھی. اور پھر میں ایک دفعہ یہ لے کے آیا اسی طرح چنے، تو اس کے اوپر نا گھی باقاعدہ تیر رہا تھا، تری ڈلوائی ہوئی عبداللہ نے. مجھے بڑا غصہ چڑھا، میں نے لفافے میں سوراخ کی اور ساری تری میں نے جو ہے نا سنک کے اندر ڈرین کروا دی. کہتا ہے آپ نے میرا سالن خراب کروا دیا. سالن کیا خراب کروا دیا؟ یہ تو پیٹ خراب ہو گیا اور سب کچھ خراب ہو گیا، سب تباہی مچ گئی. پیٹ جب خراب ہوتا ہے، میں اس کو کہتی ہوتی تھی عبداللہ جب تمہاری طبیعت کبھی بہت خراب ہوگی نا، تو پھر تمہیں ماما یاد آئیں گی، تم یہ بیکار چیزیں نہ کھایا کرو. تو پھر ایک دفعہ اس کا سرگودا میں بہت طبیعت خراب ہوئی تھی، اکیلا تھا. بعد میں اس نے مجھے بتایا، کہتا ہے میرا بہت پیٹ خراب ہوا تھا، میں نے کچھ کھا لیا تھا اسی طرح، تو مجھے ماما یاد آ رہی تھی کہ ماما نے کہا تھا کہ پھر میں یاد آؤں گی. کہتا ہے مجھے تو لگتا تھا بس میں مرنے والا ہی ہو گیا ہوں. تو جب واقعی پیٹ خراب ہوتا ہے، آپ کی وامٹنگ ہوتی ہے یا کوئی پیٹ کا اور کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو اسی طرح کی فیلنگ ہوتی ہے کہ جیسے بس اب ہم زندہ نہیں رہیں گے، ہے نا. تو خیال کریں، آج کل رمضان میں خاص طور پہ جو ہے نا پیٹ کا بہت خیال کرنا چاہیے. اور بس اصولوں کے مطابق چلیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، ہے نا. اللہ تعالیٰ اللہ خیر کرے، سب کے لیے دعائیں مانگے، اور ایک دوسرے کو جو ہے نا پیار محبت ہے، حسد سے بچے رہیں. حسد سے بچے رہیں، اور دوسرے کے کھانے پہ حسد نہ کریں. کوئی جو لوگ باہر سے منگوا کے گند بلا کھاتے ہیں نا، اس پہ تو بالکل ہی حسد نہ کریں. وہ تو ان کو تباہی کرے گا. شر ہی شر ہے، یہ خراب کھانا بھی شر ہی ہے. کہتے ہیں نا آج کل بڑے شر ہے، شر ہی شر ہے. حسد بھی ایک شر ہے، لیکن یہ ہے کہ جو خراب کھانا کھانا ہے نا، یہ بہت بڑا شر ہے. اور رمضان میں اس میں جو ہے نا آپ کے لیے یہی سبق ہے کہ اپنے گھر کی چیز لیں تو بہت اچھا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کو عادت ہو جائے گی. ایک دفعہ آپ کو گھر کے کھانے کی عادت ہو جائے نا، تو پھر آپ باہر جائیں گے ہی نہیں. میں اس دن بھی جب میں لائیو آئی تھی تو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، کسی نے بلایا تھا کھانے پہ، میں جانے کے لیے تیار تھی، پھر آخری وقت پہ میں نہیں گئی. میں نے کہا میں جاؤں گی، وہاں پر بہت سارا کچھ ہوگا، وہ میں کھا لوں گی، پھر طبیعت خراب ہوگی تو پھر رات خراب گزرے گی. تو پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ گھر کا ہی صاف ستھرا کھا لو. تو گھر کی سبزی، روٹی، دہی بنا لیں، کچھ بھی بنا لیں گھر کا ٹھیک ہوتا ہے، کم گھی ڈال کے. کل میں نے دیکھا ایک یوٹیوب کے اوپر ہی کوئی کوکنگ کی کوئی چیز تھی، وہ بنا رہی تھی. کیا بنا رہی تھی؟ توریاں بنا رہی تھی. توریاں سمپل سی تھی، لیکن اس نے اتنا شروع میں گھی ڈالا کہ میں نے دیکھتے ساتھ ہی کیا، میں نے کہا یہ اتنا گھی کیوں ڈال رہی ہے. تو وہ اس نے بنائی توریاں، اور اس کے اندر مسالے بھی اتنے زیادہ ڈالے. تو پھر نیچے جب میں نے کمنٹس پڑھے نا، تو وہ اس میں سب نے یہی لکھا ہوا تھا کہ آپ نے اتنا گھی ڈال دیا، آپ نے اتنے مسالے ڈال دیے، تو آپ نے پیٹ کا بیڑا غرق کرا دیا. تو اپنے پیٹ کا بیڑا غرق نہیں کرنا. یہ زندگی ہے اور یہ پیٹ ہے نا، یہ بہت پیارا ہے. تو بس اس کا خیال رکھنا ہے ہم نے، ٹھیک ہے نا. تو چلے، آج کوئی نہیں آ رہا اور کوئی جو ہے کمنٹ نہیں کر رہا، کوئی بات نہیں، سب کو روزہ لگا ہوا ہے. تو چلیں پھر چلتے ہیں. بات تو میری ہو گئی جو میں نے کرنی تھی، اور میں نے یہی بات کرنی تھی. اور چڑیاں جو ہیں تو یہاں پر پھر رہی ہیں اور آوازیں نکال رہی ہیں. اور پھول جو ہے میرے میں آپ کو گلاب نظر آ رہا ہے، کتنا پیارا ہے نا. تو میں نے کہا کہ یہ تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں، اس سے پہلے کہ یہ مرجھا جائے اور ختم ہو جائے. تو گلاب لائیے، لگائیے. ابھی بھی آج کل بھی بہت سے پودے ہیں نرسری میں لگانے والے، تو لگائیں. اور رمضان میں بھی لگائیں. روزے کے ساتھ گارڈننگ بھی ہو سکتی ہے. یہ خراب پودے نکالیں، خراب جو بھی خراب چیزیں نکال لیں. جیسے میں
ضرورت نہیں رہی، ان کو نکال کے پھینک دیں اور اپنا کام خود کریں، اپنی ڈرائیونگ خود کریں، اپنی گروسری خود کریں، اپنی چیزیں خود مینیج کریں، تو بڑا مزہ آتا ہے. تو زندگی ایسی ہی ہے. ابھی ہم جا کے قرآن پڑھیں گے، اور اس کے بعد شام کو واک کریں گے. اور واک کریں آج، اور اگر کوئی واک نہیں کرتا تو ٹرائی کریں. ہم مجھے کچن میں ہونے کا ہوتا ہے، لیکن کچن کے لیے پھر بھی ٹائم بچا لیں، اور جو بہت ہے تھوڑا بہت وہ پہلے کر لیں. لیکن اس ٹائم پہ آپ واک کریں گی تو یو ول فیل گڈ ریئلی. اور دوسرا یہ کہ وزن پہ اثر پڑے گا. تو وزن میں جب اثر پڑتا ہے نا تو پھر مزہ بڑا آتا ہے، بڑا دل خوش ہوتا ہے. ہماری یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں، اور میری تو یہ خوشی ہے. 2 کلو کم ہو گیا تو بڑی دل کو تسلی ملتی ہے. پتہ نہیں لوگ یہ 20 اور 30 کلو کیسے کم کر لیتے ہیں. پر ڈیڈیکیشن ہوتی ہے نا، یہ بھی ڈیڈیکیشن ہوتی ہے. بس یہ منہ کو کرنا، اور منہ کو بس بند کر کے رہیں، اور فریج کھول کے ہر وقت کچھ نہ کچھ نہ کھائیں، تو بس پھر انسان جو ہے نا وہ ٹھیک رہتا ہے. اور ٹھیک ہی رہنا چاہیے، اور فٹ رہنا چاہیے، ہے نا. تو کل میری بہن آئی. ہاں آپ کوئی بھی بات بتاؤ نا، تو جب وہ آتی ہے تو میں کہتی ہوں چلو میرا شوگر اور بلڈ پریشر چیک کر لو. وہ ابو کا کرتی ہے تو ساتھ میں چنگی میں میرا بھی کر لیتی ہے. تو وہ شوگر بھی اتنی فٹ تھی اور بلڈ پریشر بھی کہتی ہے. تو جوانوں والی شوگر ہے اور جوانوں والا جو ہے نا آپ کا بلڈ پریشر ہے. تو روزے کی برکت ہے نا، تو روزے کی برکت ہے. جی نسیم طارق، میں ٹھیک ہوں. آپ سنائیں، آپ کو بھی رمضان مبارک. شکر ہے آپ آئیے. کسی نے تو کمنٹ کیا، میں تو جا رہی تھی. کمنٹ کے بغیر پھر مزہ ہی نہیں آتا. تو آپ اسلام آباد میں ہیں کہ آ گئی ہیں واپس؟ اسلام آباد میں تو موسم اچھا ہوگا. یہاں بھی اچھا تھا، لیکن آج تھوڑی سی گرمی لگ رہی ہے. اگر کوئی بارش وارش ہو جائے ہلکی پھلکی تو اور موسم اچھا ہو جائے گا. لیکن ابھی تک تو اچھا ہی ہے. ابھی میں اس وقت بغیر پنکھے کی بیٹھی ہوئی ہوں. تو اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ. آج جو ہے نا اتنے روزے گزر گئے اور پتہ ہی نہیں چلا. اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اللہ میاں سب کو صحت تندرستی دے، سب کی طرف سے خیریت ہو. اور باہر جو ہے تو وہاں پر کیا حالات ہیں. باقی امریکہ والے، کینیڈا والے، وہ تو اس وقت سو رہے ہوں گے، ہے نا. کوئی بات نہیں، بعد میں دیکھ لیجیے گا ویڈیو. اور نسیم طارق سیمی جی، اللہ آپ کو صحت اور سلامتی عطا فرمائے. آمین. نسیم آپ کو بھی بہت بہت صحت اور سلامتی عطا فرمائے. یہ صحت اور سلامتی جو ہے نا، بس یہ واقعی بہت ضروری ہے. چلتا پھرتا رکھے انسان، اور بس کسی کا محتاج نہ کرے، ہے نا. اور کوئی دعا، وہ کہتے ہیں نا اچانک آفت سے بچائے، اچانک تکلیف سے بچائے، اچانک حادثے سے بچائے. اللہ تعالیٰ بس ہم پہ سب پہ رحم کرے، سب کے بچوں پہ رحم کرے جو جہاں جہاں ہیں. میرے تو سارے بچے دور ہیں، تو بس ان کے لیے بھی دعا ہے، اور آپ بھی سب دعاؤں میں یاد رکھیں. کل میری ایک فرینڈ محمودہ، بہت پیاری فرینڈ ہے جو امریکہ میں ہوتی ہے، اور وہ آج کل عمرے پہ گئی ہوئی ہے. جب بھی وہ عمرے پہ جاتی ہے پھر میرے سے کانٹیکٹ رکھتی ہے. پھر میں اسے کہتی ہوں دعا کرو، پھر وہ دعا کرتی ہے. تو میں نے اسے پرسوں میسیج بھیجا، میں نے کبھی میرے لیے دعائیں کر رہی ہو، یاد ہے نا سب کچھ؟ کہتی ہے بالکل یاد ہے. پہلے اس نے مجھے بڑا اچھا جواب دیا. پھر کہنے لگی کہ اس کی بہن کا داماد فوت ہو گیا اچانک ایکسیڈنٹ سے. ابھی اس کی شادی ہوئی تھی، ابھی تو کچھ دنوں پہلے اس کا میاں فوت ہوا تھا، 2-4 مہینے پہلے، جب میں عمرے پہ جا رہی تھی، اس سے پہلے کی بات ہے. تو اس نے جلدی سے اس کی شادی کر دی تھی کہ میاں بیمار ہے. وہ میاں تو فوت ہو گیا، اور مجھے اس نے ملوایا اپنے داماد سے. اور مجھے اتنی تکلیف ہوئی نا، کل میرا پورا دن یہی سوچتے سوچتے گزر گیا. انسان کا کچھ پتہ نہیں ہے. پتہ نہیں ہے، میں نے یہ پوچھا نہیں کہ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا. میں نے کل اس کو فون بھی کیا اپنی فرینڈ کو، لیکن اس نے نہیں اٹھایا. اور میں سمجھ سکتی ہوں کہ ظاہر ہے فون کئی دفعہ نہیں کرتا. پتہ نہیں کس کے ہاتھ میں قصور تھا، یہ تو اللہ ہی جانے. اور اللہ نے ہی لکھا ہوا تھا رمضان میں ایسے ہی اس بچے نے جانا تھا، جوان بچہ. لیکن مجھے بڑی ہی تکلیف رہی کل سارا دن، اور ابھی بھی ہے. بلکہ ابھی میں گئی بھی جب گروسری کرنے، تو راستے میں بھی اسی کا خیال آتا رہا مجھے. جب میں نے وہ ٹریفک دیکھتی تھی، میں نے ٹریفک جب دیکھی تو میں نے یہی سوچا کہ انسان کا تو کوئی پتہ نہیں ہے. جوان بچہ جس کی ابھی شادی ہوئی ہے، اور وہ میری فرینڈ جس کی ابھی بیچاری کا میاں فوت ہوا تھا، اور داماد بھی چلا گیا. تو زندگی ایسی ہے. فرزانہ محمود کہہ رہی ہیں آپ اتنی پیاری باتیں کرتی ہے کہ دل چاہتا ہے سنتی رہوں، تو کمنٹ کی طرف خیال ہی نہیں جاتا. ہاں، سو سویٹ فرزانہ محمود. لیکن کمنٹ کریں گی نا تو وہ کہتے ہیں نا باتوں سے بات چلتی ہے. تو میں واقعی ابھی جانے والی تھی. ابھی نسیم نے طارق نے میسیج کیا، اور پھر اب آپ نے بھی کر لیا تو مجھے اچھا لگا. تو نہیں تو میں نے کہا کہ چلے اب بات پھر آگے میں کیا کروں.
جا کے پھر اب اندر ہی چلی جاتی ہوں، بیٹھ جاتی ہوں. تو میں تو اسی لیے آتی ہوں کہ آپ لوگ بھی کوئی دو باتیں کرتے ہیں، کوئی دو میں کرتی ہوں، ایک دوسرے سے جو ہے نا دل بہل جاتا ہے اور اچھا لگتا ہے. تو بس یہی بات ہے. اور باقی یہ کہ دیکھیں میرے پھول، یہ وائٹ بھی پیارا لگ رہا ہے نا، حالانکہ اس کا کوئی کلر نہیں ہے، لیکن یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے. اس نے یہاں پر اتنی رونق لگائی ہے. سامنے بھی ہے میرے پیارے پیارے میرے پھول، یلو اور اورنج ایک ہی شیڈ میں، اس میں نا دو کلرز ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کتنا پیارا ہے کل بھائی، کہتے کتنے پیارے شیڈ ہیں، اللہ کے شیڈ میں دیکھیں. یہ میں لائی تھی یلو سمجھ کے، لیکن اس کے اندر اورنج بھی ہے. اٹس سو بیوٹیفل. اور سامنے ایک بوگن ویلا بھی میرا نیا نکلا ہے، جس پہ میں نے اسے کہا بندے کو کہ مجھے نا یلو اور پنک میں، وہ ایک ہوتا ہے بوگن ویلا، آپ لوگوں کو پتا ہوگا، ایک ہی بوگن ویلا کے اندر نا انہوں نے ایسے کچھ کیا ہوتا ہے کہ اس میں سے پنک بھی نکل رہی ہوتی ہے، اورنج بھی. تو میں لے آئی اس سے. تو ابھی تو بڑے خوبصورت پھول نکلے ہیں، لیکن جب میں گھر آ کے دیکھا نا تو اس کے اندر الگ الگ اس نے پودے لگائے ہوئے ہیں. ایک یلو لگایا ہوا ہے، ایک پنک لگایا ہوا ہے. بہرحال وہ دور سے تو یہی لگ رہا ہے کہ ایک ہی پودے کے اندر دو ہیں، لیکن وہ ہیں الگ الگ. وہ گارڈننگ کر رہی ہیں فرزانہ محمود، کہہ رہی ہیں ویری نائس. آپ کہاں پہ ہیں؟ لاہور میں ہیں؟ اس وقت تو گرمی ہے لاہور میں، تو اس وقت گرمی ہے، چھاؤں میں کر رہی ہیں نا. کیونکہ دھوپ میں تو اچھی بھلی دھوپ ہے، اور پھر اگر روزہ بھی ہے تو خیال کریں. لیکن چھاؤں میں یا کہیں اچھی جگہ پہ ہیں، اچھے موسم میں ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، کریں ضرور. اور پھر چھاؤں میں آ جائیں پنکھے کے. اور ایک جگہ میں نے نا پودینہ لگایا ہے، بڑا اچھا پودینہ چل پڑا ہے. لوگ کہتے ہیں پودینہ چلتا نہیں، پودینہ بڑا اچھا چل جاتا ہے. بس خیال کرنا ہوتا ہے نا، یہ بھی تو آخر انسان ہے. یہ بھی پیار مانگتے ہیں. تو ان کو گڑیاں شوڑیاں کریں، پانی ٹائم پہ دیں، دھوپ لگے ان کو، تو پھر یہ گرو کرتے ہیں. تو میری ہری مرچی میری سب کچھ میں نے لگائی تھی، ماشاء اللہ نکل آئی ہیں اور چل رہی ہیں، چل پڑی ہیں. ابھی لگی نہیں ہیں بیچ میں، لیکن یہ کہ اچھا لگتا ہے جب اپنے گھر میں ایسی چیزیں لگی ہوئی ہوں، ہے نا. تو بس کریں، گارڈننگ کریں اور گوڑیاں شوڑیاں کریں. اپنے رشتوں کو بھی. اچھا نوشہرہ میں ہے، موسم تو خوشگوار ہوگا نوشہرہ میں تو، بہت ہی پیارا موسم اور بڑا ہی اچھا موسم ہوگا، ہے نا. ہم رسال پور میں رہے ہوئے ہیں، ہم نوشہرہ بہت آتے جاتے تھے. وہاں پر آرمی کا میس تھا، اور ہم جب بھی بور ہوتے تھے ہم میس میں چلے جاتے تھے. وہ نہر کے کنارے وہاں پر چپس بنواتے تھے، برگرز اور چائے، اور بچے کھیلتے تھے، بھاگتے تھے. اتنا لمبا لمبا وہاں پر لان ہے نا، آپ کو پتا ہوگا نا، آرمی کا میس وہاں پر بہت بڑا ایک ہے. تو نوشہرہ بہت خوبصورت ہے، بڑے خوبصورت خوبصورت میس ہے. اور بہت خوبصورت یادیں میری وہاں سے ہیں، نوشہرہ سے، رسال پور سے. ہم لوگ رسال پور میں 2 دفعہ رہے. اور بچے چھوٹے چھوٹے تھے، بڑے رمضان گزارے ہیں وہاں پر، اور بڑا اچھا وقت گزارا ہے الحمدللہ. جی نوشہرہ بہت ہی پیارا جگہ ہے. اور پنڈی ہے اسلام آباد میں بھی موسم اچھا ہے، یہاں بھی موسم اچھا ہی ہے، اس میں ذرا دھوپ ہے تو ذرا گرمی کا احساس ہو رہا ہے، باہر ہوں شاید اس لیے. لیکن پنکھے کے بغیر بھی ٹھیک ہے، گزارا چل رہا ہے. تو گزارا چلتے رہنا چاہیے، اور گزارے کو کرتے رہنا چاہیے ہمیں، ہے نا. تو یہی زندگی ہے. اور تھوڑی تھوڑی مکھیاں مچھر بھی شروع ہو گئے ہیں یہاں پر، تو شہد کی مکھیاں آ رہی ہیں، پتہ نہیں کہیں پر چھتا ہے. پچھلے سال میرے اس درخت میں نا چھتا لگ گیا تھا، مجھے تو ملا نہیں، پتہ نہیں وہ پھر کہاں چلا گیا، شہد کہاں گیا. لیکن اچھا بھلا تھا وہ چھتا. اچھا آپ بھی گئی ہیں؟ فرزانہ محمود کہہ رہی ہیں یہاں کے سب میس بہت اچھے ہیں. بہت اچھے ہیں نا، بڑا مزہ آتا ہے وہاں پہ. گرم گرم چیزیں منگوا کے پھر ہم کھاتے تھے. اور بڑی اوپر نیچے یوں کر کے وہ اس کی گھاس ہے نا. ماشاء اللہ، اللہ کی شان ہے. ہمارا ملک بہت خوبصورت ہے. ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی ایسی اچھی جگہ ہے کہ جہاں پر بندہ جا کے نا بس خوش ہو جاتا ہے. بہت سی جگہیں ہیں، جیسے لاہور میں بھی بہت ساری جگہیں ہیں ماشاءاللہ، بڑے بڑے پارکس ہیں. تو پارکس میں جا کے بڑا مزہ آتا ہے. آج کل تو گلاب اور ہر قسم کا پھول کھلا ہوا ہے، تو پارکس میں جائیے اور مزے کریں. اور جہاں پر سردی ہے تو پھر وہاں پر بھی سردی ہے نا، لیکن جہاں پر بہار آ گئی ہے تو بڑی خوبصورت بہار آ گئی ہے. اور خاص طور پہ گلابوں کی بہار بہت ہی خوبصورت ہے نا. چلیں جی، پھر چلتے ہیں اور چل کر نماز پڑھتے ہیں. اور جو ہے گروسری کو سیٹ کروں جا کر. دہی لائی ہوں میں، 2 قسم کے دہی لائی ہوں، ایک وہ ڈبے والا لائی ہوں، ایک وہ دوسرا پیکٹس والا لائی ہوں. دونوں لا کے میں رکھ دیتی ہوتی ہوں. ڈبے والا تھوڑا سا میٹھا ہوتا ہے، تو وہ ذرا بزرگوں کے لیے بہتر ہے. ابو کا گلا خراب ہو جاتا ہے اور ان کو دہی پسند ہے، دہی ضرور دینا ہے، تو اس لیے. اچھا بچے پی ایف میں پڑھتے ہیں تو رسال پور جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے. واہ، میرے بچے بھی وہیں سے پڑھے ہوئے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
चलें, दैट्स वेरी नाइस, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पीएफ के स्कूल्स बहुत अच्छे हैं। हम लोग जब थे ना तो बड़ा शोर गौगा था वहाँ पर, और लोगों ने नौशहरा भेजने शुरू कर दिए थे अपने बच्चे सिटी स्कूल में। सिटी स्कूल में हमने भी डाले थे कुछ थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो इतने महंगे स्कूल और हमारा इतना अच्छा स्कूल और इतने मुनासिब कीमत के ऊपर लेकिन वो भीड़ चाल नहीं होती जो कहते हैं कि बस एक के पीछे एक, तो फिर जनाब लोगों ने भेजना शुरू कर दिया सिटी स्कूल नौशहरा, सिटी स्कूल नौशहरा। लेकिन फिर बाद में खैर हम वहाँ से चले गए, कुछ अरसे के लिए हमने भी भेजा था लेकिन पीएफ के स्कूल बहुत अच्छे हैं। मेरे तो बच्चे सारे फिर आगे कॉलेज भी पीएफ से ही पढ़े हैं। अब बढ़ गया है जीसी यूनिवर्सिटी, फिर यहाँ पर जब लाहौर आ गया तो फिर यहाँ पर तो मिलता नहीं था, बड़ी मुश्किल से मिलता है। जिनके अच्छे नंबर आए हों तो अब्दुल्ला को फिर माशाल्लाह पीएफ से मैंने उधर शिफ्ट कर दिया था, तो जीसी से उसने एफएससी की माशाल्लाह, और हुदा ने तो और जैनब ने दोनों ने पीएफ कॉलेज से ही पढ़ा है, और माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है और आगे भी जाके बहुत अच्छी रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को पढ़ाना तो खुद ही होता है, मेहनत तो खुद ही साथ माओं को करनी होती है ना। कॉलेज स्कूल के ठिप्पे हम लगवाते हैं और हम बड़ा खुश होते हैं, लेकिन इन द एंड मैंने यही देखा है कि जो माँ बाप की मेहनतें होती हैं और बच्चों की अपनी मेहनत होती है ना, वही जो है ना सारी काम आती है। तो खुद मेहनत करनी चाहिए, बच्चों को खुद पढ़ाना चाहिए और देखना चाहिए कि कितने पानी में है। स्कूल बस सिर्फ स्कूल का ही काम नहीं होता, स्कूल में ये करते भी नहीं हैं वो लोग। तो बस ये बात है। तो चलिए जी, खुश रहें, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करे, हसद से बचाए और निफाक से बचाए, और हमारे मुल्क के लिए अल्लाह ताला बहुत अच्छा करे, और ये महंगाई को कोई कमी आ जाए कोई ब्रेक लग जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। और आपस की जो ये लड़ाइयाँ झगड़े हैं ना, बस ये ख़त्म हो जाए ना, तो एक दूसरे की बात सुन लें, एक दूसरे बात पेशेंस ज़रा रख लें तो अच्छा है। अब देखें क्या होता है, रोज़ कोई नई कहानी होती है। मैं तो देखती नहीं हूँ न्यूज़ ज़्यादा, लेकिन जब भी देखती हूँ तो कोई नई कहानी नज़र आ रही होती है। अल्लाह रहम करे हम सब पे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह रहम कर दे, हम सब पे रहम कर दे। चलिए जी, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अच्छी बातें बांटें, दुआएं बांटें। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।